دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر۔ حضرت عثمان غنی داماد رسول ہیں اور حضور کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ حضور کے پیارے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 خلفاء میں ان کا نام شامل ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور اس کا جنازہ پڑھا دیں، تو حضور نے انکار کر دیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تو اب جنازہ پڑھا دیتے ہیں، اور آج آپ نے انکار کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ حضور نے بھی اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جو حضرت عثمان غنی کا حیا نہیں کرتا، اس سے بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھا دیا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی پریشانی پھیل گئی۔ پھر پریشانی کی یہ لہر مدینے تک پہنچ گئی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی رقم ایسے لوگوں کو دے دی جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ تو جو ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف ان اصحاب وغیرہ سے کہا، تو اصحاب نے ان کو کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کو سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام عائد کیا تھا، اور یہ الزام بھی تھا کہ اپنے کم عمر گورنر مقرر کرے ہیں۔ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت اسامہ بھی تو کم عمر تھے، حضور نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا۔ تو یہ تو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ ایک منصوبہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان الزامات کے یہ جوابات دیے کہ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل لوگ سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان کے خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں، ان کو دل کھول کر دیتا ہوں، تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہو، نہ دوسروں کے لیے۔ طرابلس کی جنگ میں حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے وہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی ہے؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراگاہ مدینہ کے قریب بنائی گئی تھی۔
سیدنا عثمان غنی نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکے۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چر آنے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 ہی اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹ کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ ان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان غنی نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس سازش کو کیسے ختم کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان غنی بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا اور یہ آپ کی خلافت کا آخری دور تھا، 82 سال کی عمر اس وقت آپ کی تھی، حضرت عثمان غنی پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ یہ ایک منصوبہ تھا۔ 3 گروہ 3 مختلف شہروں سے 1000 آدمی لے کر چلے، مصر سے، کوفے اور بصرہ سے، اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا، اور جس طرح سے بلوائیوں نے حالات پیدا کر دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر مقرر کیا تھا کہ ان کو نقصان نہ پہنچنے دینا۔ اب 700 صحابہ اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ ان بلوائیوں سے نپٹنے کی اجازت دیں، اور بہت سارے لوگ تو حج پہ جا چکے ہیں جو یہاں موجود ہیں، وہ اجازت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسی اجازت نہیں دوں گا۔ رسول اللہ کا حرم شہر مدینہ لوگوں کے خون سے لالازار ہو، میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اس دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ اتنی بڑی حکومت کسی کے پاس ہو اور وہ گھیر لیا جائے، اس کا پانی بھی بند کر دیا جائے، اور وہ حکم دے کہ کوئی میرے لیے خون نہیں بہائے گا۔ بلکہ جب آپ کے غلاموں نے تلواریں اٹھا لی تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم ہے کہ تم تلوار کو نیچے رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ آفر دیتا ہوں کہ جو غلام لڑے گا نہیں اور میرا حکم مانے گا وہ آزاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تلوار لے کر عثمان غنی کے دفاع میں آگے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت عثمان غنی روک دیتے ہیں۔ بلوائیوں کا سردار اب سے کہنے لگا کہ ہم آپ کی خلافت سے دستبرداری کے خواہاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی دستبردار کیوں نہیں ہوئے؟ لگتا تھا یہ سب سے زیادہ آسان تھا، مگر ایک مرتبہ حضور نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تمہیں اللہ ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تم کبھی نہ اتارنا۔ تو اس سے مراد خلافت ہے، اور ان کی شہادت کی خبر بھی حضور نے پہلے ہی دے دی تھی، اور اگر اب دستبردار ہو جاتے تو یہ خلافت ایک کھلونا بن جاتی، فقط چند آدمیوں کے پریشر سے خلافت سے دستبرداری کرنا پڑتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چند بلوائی تھے، ان کو کسی طرح کچل دیا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو، اور دوسرا پورے عالم اسلام کو آگ لگانے کا جو منصوبہ تھا۔ 3 مختلف شہروں سے 1000 آدمی لایا گیا ایک منصوبے کے تحت، اور انہیں لاشیں چاہیے تھیں۔
اور جو ان کے پیچھے کام کر رہے تھے، نادیدہ ہاتھ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے مختلف سمتوں میں تینوں شہر میں جب لاشیں جائیں گی تو پورے عالم اسلام کو خانہ جنگی کی آگ میں دھکیل سکیں گے۔ تو عثمان غنی ان سازشوں سے آگاہ تھے۔ تو سب سے اہم اور آسان یہ تھا کہ قربانی پیش کر دی جائے، اور پھر انہوں نے سن بھی رکھا تھا کہ عثمان غنی شہید ہوں گے، تو مجھے بہرحال شہید تو ہونا ہے، تو لہذا میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور شہر مدینہ کی عظمت بھی پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں خود مظلوم شہید کر دیا جاؤں تو اپنے یہ گوارا کر لیا۔ لہذا 18 ذوالحج جمعہ کا دن تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے تھے۔ عصر کا وقت تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگ آپ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، لیکن باغی پچھلے گھر سے دیوار پھلانگ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور تلوار سے وار کیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آگے بڑھیں اور ہاتھ سے روکنا چاہا، مگر آپ کی انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ پھر دوسرا وار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس کیا اور کہا کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے میں وحی کی کتابت کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پر 9 وار کیے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کا خون قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن مجید پر بھی گرا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم شہید کیے گئے، بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، ظلم من شہید کیے گئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی جان پیش کر کے امت کو فتنوں سے محفوظ کر لیا۔